بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے قرآن مجید کا جو اصول 365 اصولوں میں سے جس پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کو آج آگے بڑھائیں گے، اور وہ اصول تھا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 77، 78 اور 79 کی روشنی میں، اور اس کا عنوان ہم نے یہ باندھا تھا کہ معاشرہ کی تعمیر کا یہ بنیادی رکن ہے کہ گناہ پر خاموشی اختیار نہ کی جائے، خاص طور پہ جو معاشرتی نوعیت کے گناہ ہیں ان پر خاموشی اختیار نہ کی جائے، چونکہ اگر ہر فرد معاشرے کا یہی اپنا لے گا، اسی طرح کو قبول کر لے گا اور اسی رویے کو اپنا لے گا، تو پھر کوئی بھی نہ بچے گا جو خرابی کرنے والوں کی اصلاح کرے، اور کوئی بھی نہیں بچے گا جو برائی کرنے والوں کا ہاتھ پکڑے۔ تو نتیجتاً جو اہل حق کا ایک اثر ہوتا ہے معاشرے میں، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ زائل اور ختم ہوتا جائے گا، اور پوری قوت کے ساتھ برائی جو ہے وہ اپنی جڑ مضبوط کر لے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرض قرار دیا اور مومنین کی ذمہ داری قرار دی کہ وہ جب بھی برائی کو دیکھیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس اصول کو ہم نے اخذ کیا تھا قرآن مجید کی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 77، 78 اور 79 میں، اور یہ واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا۔ قرآن مجید نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید نے اونٹنی کے قتل کا انتساب اس کو پوری قوم کے ساتھ منسوب کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اونٹنی کو قتل کرنے والا ایک فرد تھا۔ یہاں سے ہم نے یہ اصول اخذ کیا کہ باقی چونکہ سب خاموش تماشائی تھے اس ظلم پر جو ہو رہا تھا، اس شاعر اللہ کی جو اس کی تحقیر اور اس کی بے حرمتی ہو رہی تھی، اس پر باقی خوش تھے۔ تین طبقے تھے، ایک طبقہ تو وہ تھا جو روکنے والا تھا، ایک طبقہ وہ تھا جو کرنے والا تھا خود، اور ایک طبقہ وہ تھا جو خاموش تھا، جی ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم کے ان دو طبقات کی طرف اس کی نسبت کی، یعنی وہ طبقے جو خاموش تھے اور دیکھتے رہے اور ہاتھ نہ پکڑا، اور وہ طبقے جنہوں نے خود جا کے اونٹنی کو قتل کیا۔ قرآن نے ان دونوں کو ایک کھاتے میں رکھا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کتنا اہم یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی آپ ایسے ہمارے معاشرے میں بے شمار گناہ ہیں کہ ہم اور آپ یہ سمجھ کے گھر میں مطمئن بیٹھیں کہ ہمارا ان سے کیا تعلق، ہم نے تو وہ نہیں کیے نا، ظاہر ہم نے تو نہیں کیے، لیکن وہ ہمارے نامہ اعمال میں کیا خبر کی کیا کچھ داخل ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو روکنے کے لیے بھی تو کچھ نہیں کیا۔ یہ نقطہ ہے سمجھنے والا۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جو معاشرے کی قرآن رکھتا ہے، یہ وہ معاشرہ سازی ہے جو قرآن مجید کرتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ ان سب لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک طبقہ فرض قرار دیا کہ ایک طبقہ لازماً امت محمدیہ میں ہمہ وقت ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتا رہے اور برائی سے روکنے کا اقدام کرتا رہے، کیونکہ ایک صالح معاشرے کی تعمیر، بقا اور کامیابی صرف اور صرف نیکی کے فروغ اور برائی کے انسداد یعنی برائی کو ختم کرنے سے مشروط ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیے، آپ کے پاس دو آپشنز ہیں۔ ایک آپشن ہے کہ آپ ایک نیکی کو کر لیں، اور ایک آپشن ہے کہ آپ ایک برائی کو روک لیں۔ تو افضل کیا ہے؟ پہلے کس طرف جانا چاہیے؟ ہاں جی، تو ہمارے ہاں عام طور پہ رواج یہ ہے کہ ہم چونکہ تھوڑے ثواب پسند بن گئے ہیں تو ہم نیکی کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ ان دونوں کاموں میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو غلط کام ہے وہ کوئی بھی شخص کرے، کوئی بھی فرد کرے، غلط کام کبھی درست نہیں ہو جاتے، غلط ہمیشہ غلط ہی رہے گا، اور غلط کو روکا جانا چاہیے اور روکا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب انفرادی زندگی،
پھر ہماری خاندانی زندگی، گھر کی افراد، پھر گھر کے افراد سے آگے محلہ، گلی، معاشرے کی زندگی جس طرح ہم رہتے ہیں گلی محلوں میں، پھر اس کے بعد معاشرے کو تھوڑا اور وسیع کر لیں، پھر ہمارا پورا علاقہ، شہر، پھر اس کے بعد پورا ملک، پھر اس کے بعد پوری امت، پھر اس کے بعد پوری دنیا. یعنی یوں یہ ترتیب بنتی ہے درجہ بدرجہ. ہر ایک کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں، مختلف استعدادیں اور مختلف دائرۂ کار سے نوازا ہوا ہے. تو لہٰذا ہر ایک کا جہاں تک اثر ہے اس کو وہاں تک برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. نیکی کو فروغ دینا کوئی کام نہیں ہے بہت بڑا. جب برائی ختم ہو جائے گی تو پھر ہوگا کیا؟ نیکی ہی ہوگی ظاہر ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. تو لہٰذا آپ اگر اس کو یوں ریورس آرڈر میں دیکھیں تو جب آپ انسداد، اسی لیے قرآن مجید آپ ذرا دیکھیے، میں آپ کو ایک سٹڈی بتاؤں. جب یہ میں کر رہا تھا نا 365 اصولوں والی، اس پر یہ ایک بھی میں نے ورک آؤٹ کر لیا، اس پر بھی انشاءاللہ کتاب لکھیں گے کہ قرآن مجید کے 30% ٹیکسٹ اندازاً، واللہ اعلم اندازاً 30% ٹیکسٹ وہ ہے ڈاکٹر صاحب جو احکام بتاتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو اور یہ کرو، اچھے کام بتاتا ہے. اور 70 سے 75% کا ٹیکسٹ وہ ہے جو روکتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. یعنی اب قرآن کس لیے آیا؟ ہماری شخصیت کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے آلریڈی جو ہمارے ہاں مہذبانہ حصہ، اخلاقیات پایا جاتا ہے. ایک ہے جو ہماری شخصیتوں میں غیر مہذب حصہ، اور وہ بد اخلاقی اور وہ خبث باطن، بے عملی، یہ چیزیں ہماری شخصیت میں آ گئی. تو قرآن کا پرائم فوکس جو منفی چیزیں شخصیت میں اوپر سے نیچے تک ہیں ان کو روکنے، دبانے اور شخصیت سے نکالنے پر ہے. چونکہ جب وہ منفی چیزیں نکلنی شروع ہو گئیں تو خود بخود مثبت چیزیں ہی فروغ پائیں گی اور مثبت چیزیں ہی آگے چلیں گی. تو لہٰذا یہی یہاں پر اصول ہے. قرآن مجید نے کہا آل عمران کی آیت نمبر 104 میں کہ اللہ نے اسی لیے ایک گروہ کی ذمہ داری فرض کر دی. علماء نے یہاں تک لکھا ہے، مفسرین نے، کہ اس گروہ کی ذمہ داری اس حد تک ڈیڈیکیٹڈلی ہے کہ معاشرے کے جو متخیر حضرات ہیں، مال والے، ان کو چاہیے کہ ان کے فائنینسز بیئر کریں تاکہ وہ اتنا بھی اپنا وقت لیفٹ رائٹ میں نہ گزاریں اور وہ بالکل یکسو ہو کر برائی کو انسداد ختم کرنے اور نیکی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں. تو یہ ایک طبقہ ہونا چاہیے. اور آگے میں اکثر یہ بات پہلے بھی ایک آدھ دفعہ شاید بتا چکا ہوں، یہ یاد نہیں کہیں اور کہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم الدین میں ایک باب قائم کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس میں وہ 13 آیتیں لائے ہیں. سب آیتوں کا یہی مضمون ہے کہ کیا پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا، اس پر تو بات بعد میں ہوگی، لیکن جو امام غزالی نے تمہید باندھی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. ڈاکٹر صاحب وہ خطرناک. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں برائیوں پر گرفت کرنے کا رواج ختم ہو جائے اور جو کر رہا ہے جی کرتا رہیں، ایک تو یہ کہ آپ کرنے غلط کام کا جواز فراہم کر لیں، یہ تو سرکشی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ غافل رہیں، یار وہ کر رہے ہیں ہم اس سے کیا غرض ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جس میں گرفت ختم ہو جائے اس معاشرے سے مقصد نبوت فوت ہو جاتا ہے وہاں پر، اور مقصد نبوت کے فیوزات وہاں سے سلب ہو جاتے ہیں اور مقصد نبوت کی برکات وہاں سے اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ مقصد نبوت کیا تھا؟ مقصد نبوت کو یہ میری داڑھی کے بال بڑھوانا تھا، یہ میرے سر پہ ٹوپی رکھوانا تھا، یہ میرے وضع قطع کرنا تھا. وہاں تو یمنی صحابی بھی آتے تھے، وہ یمن کا لباس پہنتے. کسی لباس کو کسی پر فضیلت نہیں، صرف یک گونا فضیلت ہے جس لباس کو حضور نے خود اپنے زیب تن فرمایا. حضور کی ذات کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے، اس کی کوئی شرعی فضیلت نہیں. تو لہٰذا کوئی لباس دینی نہیں ہے، آپ جو مرضی پہنیں. کوئی زبان نہیں ہے، آپ جو مرضی بولیں. کوئی کلچر نہیں ہے، اگر بے حیائیوں سے نکال کے اور ہر وہ شے جس کے اندر بے حیائی کا ایک ادنا شائبہ بھی اس کو نکال کے آپ فروغ دیں، کوئی پرابلم نہیں. ہر کلچر، ہر لباس، ہر زبان، سب کچھ جائز ہے. لیکن بنیادی چیز کیا ہے وہ ذہن میں رکھیے. بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر معاشرے پر یہ کام ہو رہا ہے کہ جہاں کہیں پر برائی ہوتی ہے اس کی گرفت کرنے والے موجود ہیں، تو وہ معاشرہ چونکہ گرفت ہو کے برائی ویسے بھی ختم کی جا رہی ہے اور اس پر چونکہ وہ کام ہو رہا ہے جو نبی کرنے آئے تھے، تو لہٰذا فیوزات نبوت بھی جاری ہیں، سلب نہیں ہوئے. تو نیچے سے برائی کا خاتمہ اور اوپر سے فیوزات نبوت، یہ مل کے معاشرے کو تطہیر کر دیں گے جو انبیاء کیا کرتے ہیں. یہ ہے مقصد نبوت. تو امام غزالی نے کہا کہ مقصد نبوت وہاں سے فوت ہو جاتا ہے معاذ اللہ.
اور جب آپ خود اندازہ کر لیں جہاں سے فیوزات نبوت اٹھ جائے وہاں پھر کیا باقی بچ جائے گا؟ وہاں پہ اولیاء کا کیا تصرف رہے گا؟ ولی کی کیا حیثیت ہے؟ ولی تو سارا نبی کی پیروکاری میں اس کا سارا فیض اور ساری برکت اور سارا کمال ہے۔ تو جب نبوت کا فیض سلب ہو جائے تو باقی چھوٹی چیزیں تو ختم ہو جائیں خود بخود۔ قرآن مجید نے اس کو سورہ آل عمران آیت نمبر 13-14 میں بیان کی۔ یہ جو آیتیں میں کرتا ہوں نا، ان کو دوبارہ جا کے پڑھا کریں۔ آپ لوگوں نے پوری زندگی قرآن کے علاوہ ڈیزائن کر دی ہے، پوری زندگی۔ ہماری قرآن مجید کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ میرے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ ہم اس کو قرآن کو اس لیے استعمال ہی نہیں کرتے کہ اس کے مطابق فیصلے کیے۔ ہمارے ہاں یہ برکت ہو جائے، کوئی مر جائے، کسی کی شادی ہو جائے، اصالِ ثواب سے پڑھ لو، برکت واسطے رکھی ہوئی ہے، کوئی سورت باندھ بودھ لیں، کہیں پڑھ لیں بغیر سمجھے۔ قرآن مجید کی آپ ان بے حرمتیوں پر چیختے ہیں جو مغرب اور ادھر دوسرے ملکوں میں ہوتی ہیں۔ قرآن کی اولاً آخراً اور حتماً اور سب سے بڑی بے حرمتی یہ ہے جو مسلمان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اپنے آپ کو نہ اس کے مطابق بدلنے کو تیار ہے، نہ اس کے احکام کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کو تیار ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی بے حرمتی ہوگی؟ آپ صفات کی بے حرمتی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ صفات کی بے حرمتی قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے۔ ٹیکنیکل مسئلہ سن لیں، یہ متکلمین عند المتکلمین قرآن کلام نفسی ہے، لفظی نہیں ہے۔ یہ سن لیں، بات آئی تو میں عرض کر، کلام نفسی ہے، لفظی نہیں ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ قرآن کے ایک صفحہ کو پھاڑتا اور اس کو جلاتا ہے تو وہ قرآن کی بے ادبی کر ہی نہیں سکتا۔ جو نفس کلام ہے وہ اللہ اٹھا لیتا ہے، وہ تو الف با پا جل رہا ہوتا ہے، ABC چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کلام نفس، اس پر اتفاق ہے عند المتکلمین اہل سنہ والجماعہ کا کہ یہ کلام نفسی ہے، یعنی یہ اپنی اندر جس طرح یہ میرا وجود ہے اور ایک اس کے اندر جان ہے، تو لہٰذا جو قرآن کے ایک لفظ ہیں اور ایک ان کے اندر معانی کی جان ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سلب کر لیتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا دو۔ حضرت مجدد علیہ الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں جلالت ہے، اللہ، اس کے اندر اتنا فیض، اتنی جلالت اور اتنا کمال ہے اور اس کے اندر اتنی ہیبت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس لفظ جہاں اللہ لکھا جاتا ہے اس کے اندر سے ان فیوزات کو خود اپنے پاس اٹھا کے نہ رکھتا تو اگر ایک کاغذ جس پر اللہ لکھا ہوا ہے وہ زمین پر گرتا تو آسمان بھی زمین پر ساتھ گر جاتا۔ یہ جو ہزاروں دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اخباروں میں لفظ لکھا ہوا ہے اور اوپر سے ان کی بے ادبی بھی ہو رہی ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام نفسی ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھ گئے نا؟ تو لہٰذا اب اس بے ادبی کو آپ بے ادبی سمجھتے ہیں، اور جو آپ خود کر رہے ہیں، ہمہ وقت کر رہے ہیں، دن رات کر رہے ہیں، اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے۔ قرآن نے ایک آیت ایسی نہیں کہی کہ جو میرے لفظوں کو یہ کرے اس کے ساتھ یہ کر دو، لیکن قرآن نے 85 آیتیں ایسی کہی ہیں کہ جو میری بات پر عمل نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بھائی وہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا، ان سے کیا شکوہ؟ شکوہ تو ماننے والوں سے بنتا ہے۔ وہ کتنا مان رہے ہیں؟ تو قرآن مجید نے سورہ آل عمران 112 اور 13 میں قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا، فرمایا کہ وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ کون؟ فرمایا وہ جو رات کی ساعتوں میں اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، یعنی خلوت، رات سے مراد ہے خلوت، اکیلے پڑھتے ہیں، پھر سر بسجود رہتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور جب کوئی خیر کا کام ہو اس کو کرنے میں تیزی برتتے ہیں، فاستبقوا الخیرات، تیزی سے نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی اور طبقہ ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل کسوٹی ہے، دیکھ لیں ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، وہ پڑھ کے ہم پر وہ کیفیات طاری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی کہ سجدے میں جائیں، اللہ اور اس کے رسول پر سارے تقاضوں پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اپنے حلقہ میں کہ نہیں دیتے، برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، نہیں کرتے تو پھر آپ کے سامنے کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ایسے بندے جیسا بندہ کوئی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سورہ المائدہ آیت نمبر 78 اور 79 میں قرآن مجید نے بیان کیا، بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور انکار کیا تھا ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے لعنت کی۔ قرآن میں حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی اور فرمایا یہ اس لیے کی کہ وہ حد سے بڑھ کر نافرمان تھے
اور یہ اس لیے کی کہ وہ برا کام جو ان کے ہاں برا کام، یہ نہیں کہا کہ وہ برا کام کرتے تھے، فرمایا جو ان کے ہاں برا کام کرتا تھا یہ اس کو منع ہی نہیں کرتے تھے۔ بے شک وہ کام وہ بہت برے کام تھے انجام کے حوالے سے جو وہ کرتے تھے، تو جب وہ برا کام کرتے تھے تو منع نہیں کرتے۔ تو ایسی قوم پر اور ایسے لوگوں پر انبیاء کی زبان سے لعنت برسی، جو قرآن مجید میں ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 78-79 پڑھیے گا۔ پھر اس کے بعد معاشرے سے اگلا پہلو قرآن نے یہ بیان کیا کہ معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی جد و جہد کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے ہی نجات پانے والے، یعنی نجات کا جو تصور آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے بنا لیا انفرادی نجات کا کہ میں کلہ جنت جاواں گا، ایسا تصور اسلام کا نہیں ہے۔ اگر آپ جو پروڈکٹیو آپ نے اپنی پروڈکشن معاشرے کو جو آپ نے دینی ہے فیڈ بیک، آپ وہ نہیں دے رہے، یعنی آپ کی انفرادی بخشش آپ کی معاشرتی کنٹریبیوشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے معاشرے میں آپ سے گند پھیل رہا ہے تو آپ مت سمجھیں کہ آپ کی نمازیں، روزے، تسبیحات آپ کو جنت میں لے کے جائیں گی۔ یہ طریقہ کار قرآن سے ٹکراتا ہے، یہ فکر قرآن کے خلاف ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس آیت کے مد مقابل کوئی آیت پیش کر دیجئے۔ آیت سے نیچے بات تو قبول نہیں ہوگی نا، چونکہ میں تو آیت پیش کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے یہ کہا کہ پھر یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 میں کہ پھر جب وہ ان سب باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی ان کو نصیحت کی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ہم نے بقیہ سب لوگوں کو جو عملاً، حضور شیخ الاسلام نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو پھر لٹکا دیا جو عملاً سکوتاً خاموشی کے ساتھ ظلم برداشت کیے ہوئے تھے اور عذاب ہوتا دیکھ رہے تھے۔ وہ عذاب کی پکڑ پہ آ گئے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یعنی دونوں کے عمل کو اللہ نے نافرمانی کروانا، ایک وہ جو خود کرنے والے ہیں اور ایک وہ جو اس پر خاموشی برتنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد برائی کا خاتمہ، اولین ذمہ داری اوپر سے نیچے تک قرآن مجید نے کہا کہ یہ اولین ذمہ، سورہ الحج آیت نمبر 41، اولین ذمہ داری تو صاحبان اقتدار کی ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو انفرادی ذمہ داری ہر فرد کی ساقط نہیں ہوتی، آپ کو کرنا ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنی ذات پر تو نافذ کر سکتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں پر تو نافذ کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے 2 3 4 چلتے چلتے جہاں تک آپ کا اثر رسوخ ہے آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ اہل حق وہ ہیں کہ جب انہیں زمین پر اقتدار ملتا ہے، تمکن فی الارض ملتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحبان کرام 3 کام کرتے ہیں۔ ایک نظام صلاۃ، اس کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا نہیں کہا، صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ نظام کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ پھر دوسرا زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا نہیں کہا، زکوٰۃ دینے سے جو اثرات ہیں کہ ہر پسا ہوا طبقہ ایک خاص سطح کی بنیادی ضروریات کی زندگی گزارے، وہ اثرات نظر آئیں، یہ نظام قائم کرتے ہیں۔ اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور پورے معاشرے میں برائی کے انسداد کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں صاحبان اقتدار ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ پھر اسی طرح آگے علماء کی ذمہ داریاں بیان کی سورہ المائدہ آیت نمبر 63 میں کہ ایک عالم بنتا ہے، یہاں کے شریعہ کالج کے اسکالرز بیٹھے، بنیادی ذمہ داری کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ یہ جو سب کچھ پڑھتے ہیں اور مینتے ہیں، یہ کس لیے؟ حاصل حصول کیا ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا اس کا حاصل حصول یہ ہے۔ علماء سوء کی بات کی، یعنی وہ برے عالم جو کہنے کو تو عالم ہیں مگر اپنی اصل ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ انہیں بعض لوگوں کو روحانی درویشوں اور دینی علماء کے قول گناہ اور عقل حرام سے منع کیوں نہیں کرتے؟ ان کے سامنے حرام بھی کھایا جا رہا ہے، ان کے سامنے دین کے خلاف، دین کی قدروں کے خلاف بھی باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے سامنے فرقہ پرستی اور شدت پسندی بھی فروغ پا رہی ہے، مسلمان کے خلاف کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات ہی نہیں کرتے۔ جہاں بریکٹ میں حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے ترجمے میں، بے شک وہ بھی برائی کے خلاف آواز نہ بلند کر کے جو کچھ تیار کر رہی ہیں بہت برا ہے۔ یہ ان مولویوں کے لیے جو آواز نہیں اٹھاتے، بات نہیں کرتے، کم از کم اب میں یہاں پہ جمعے کا خطاب کرتا ہوں تو میری آواز اب پوری دنیا کی ذمہ، ٹھیک ہے اب اس کے ذریعے ایک سورس اللہ نے دے دیا ہے، ہر کوئی استعمال کرتا ہے، فیس بک کے ذریعے پوری دنیا میں جاتی ہے، تو یہ سیکنڈری آ گئی۔ اولین اگر میں آپ کو میٹھا میٹھا اسلام بتاتا رہوں اور آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو اولین میری یہ ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ
اب آپ دیکھ لیجئے پیران کرام، علماء کرام سب ہماری نظروں میں ہیں۔ اگر ہر بندہ اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا تو کیا یہ پورا کا پورا تالاب یوں گندا ہوتا؟ اس کے بعد قرآن مجید نے پھر اس بات کو آخری بات سورہ ہود آیت نمبر 116 میں بیان کیا کہ جن بستیوں، شہروں اور ریاستوں میں برائی کے خاتمے کے لیے کام نہیں کیا جاتا، اللہ فرماتا ہے تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے، چاہے ان میں 18,000 ایسے لوگ پائے جائیں جن کا ہر ایک کا عمل ایک نبی کے عمل کے برابر۔ امام غزالی نے بیان کیا احیاء العلوم، فرماتے اللہ نے ایک ایسی بستی کو تباہ کیا کہ جب فرشتے کو حکم دیا تو فرشتے آ گئے، باری تعالیٰ اس بستی میں ہم گن کر آئے ہیں 18,000 ایسے لوگ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا عمل پچھلے انبیاء کے عمل کے برابر۔ اللہ نے فرمایا لیکن ان کی معاشرے میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ صفر ہے، کہ ان کے سامنے دین پامال ہو رہا ہے اور وہ آواز اٹھانے کے تیار، برائی کو روکنے کے لیے وہ ایک جملہ نہیں بولتے، لہٰذا اس پوری بستی کو اٹھا کے تباہ کر دو۔ وہ ان 18,000 علماء کے ساتھ تباہ کر دی گئی، صالحین کے ساتھ۔ تو لہٰذا عالم یا صالح ہونا کوئی کام نہیں ہے، عالم اور صالح ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا اور اس کے مطابق ڈیلیور کرنا، یہ حقیقی کام۔ قرآن نے کہا سو تمہیں پہلے کی امتوں میں ایسے صاحبان فضل و خیرت کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین پر فساد انگیزی سے روکتے، اور ان میں سے تھوڑے لوگوں نے جن کو ہم نے نجات دی، یعنی وہ تھوڑے تھے جن کو ہم نے نجات دی، اور ظالموں نے عیش و عشرت کے راستے کی پیروی کی جس میں وہ پڑے ہوئے۔ تو صاحبان کرام خلاصہ یہ ہوا کہ معاشرے کی تعمیر اور بقا کا راز یہ ہے کہ ہر فرد جہاں برائی دیکھے اس کو نظر انداز کیے بغیر اپنی استطاعت اور اپنی سطح کے مطابق اس کو روکنے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور یوں وہ انفرادی اصلاح تو اپنی رکھے گا، معاشرتی اصلاح میں حصہ ڈالے تاکہ وہ اللہ کے حضور ان احکامات کی بجا آوری سے بری و ذمہ تصور ہو، نہیں تو وہ ان احکامات کی بجا آوری کی وجہ سے گرفت میں آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔